سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو آن کیجیے تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی بخاری ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی، حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہیں، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ آندھی ہے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی، اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے، کہتی ہے میں ریج نہ بنایا، تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں تھال میں۔ کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو، تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے۔ دو قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں، حضور نے قبول کیا۔ اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں؟ تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا، قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا، کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ہر ایک کو میسر کہاں، بھائی تو ایسے ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیا نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے، وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت، یہ چار سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے۔ اور پھر آدم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، زمانہ حیران ایک بشر لا مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا، حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے، اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا ہے، بڑی راضی ہوئی چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی، اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا۔ کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سونیا کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات ہے، حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے، یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا
تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا. جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں. وہ پسند آ گیا تجھے. کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں, پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آکھے دھیان ہی نہیں کرتا. جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے تو لگا رہو مجھے پتا ہے تو کی پیار ہے. تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا. تو فرمایا چاہیے. کہا حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سرکار اندر گئے, وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا, اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا. بخاری پڑھ رہا ہوں, اور نبی پاک نے لا کے دیا. فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی یا تو بھی راضی ہو جا. چل دونوں ہی راضی ہو جائیں. وہ بھی راضی ہو کے گئی, تو بھی راضی ہو کے جا. اس کو دیا, حضور چلے گئے. صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے, تجھے ضرورت ہی نہیں تھی. اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا. حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, طلب ہی نہیں کرتے, یہ والا خیال ہی. اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا. کس طرح کا آدمی ہے تو. جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے بھولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی. تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا. کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں, پھل پک رہا ہے, گناہگار بڑا ہوں, اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں, احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے, مال بھی دیا ہے, ہر جگہ گیا ہوں, پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں. یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے, اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے. مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے. حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا, اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں. کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیر روما پہ کیوں جاتے ہو, وہاں تو کوئی برکت نہیں. گارے 100 روپے کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے. اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے, برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی اتنے لا چھڑن لگا ہے, امت کو لڑاتا ہے, اختلاف کراتا ہے. جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا, جہاں جا کے پیار. ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے. میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے. یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا ہے. کچھ سوچ سمجھ کے بات کرو. تم سے مسلمان تو آج تک ہوا نہیں, اور ہر وقت 15-20 لاکھ آدمی ایک جمعے میں مشرک کر دیتے ہو. یہ بیت اللہ میں حج کرنے آیا مشرک تھا ہے. اتنا بڑا فتویٰ, اتنی بڑی تقسیم امت کی. یہ بوڑھا بابا جو رو رہا ہے روزہ رسول کے سامنے, اس کو مشرک کہہ دیا تم نے. یہ بوڑھی اماں جس سے چلا نہیں جاتا, کمیٹیاں ڈال ڈال کے مدینے آئی, اور تم نے کہہ دیا کہ مشرک ہے تو حضور کے دروازے پہ روتی ہے. اتنا بڑا ظلم. یاد رکھو, اگر صحابہ حضور کے کرتے کا دھون پیئیں تو انہیں شفا ملے تو شرک نہیں ہوتا, بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, کہتے ہیں ہمیشہ کی شفا ملے گی, آب حیات, موت ہی نہیں آئے گی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور فرمانے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. 2 بوند مل جائے نا حضور کے تو اتنی بڑی نہر بنتی ہے جس طرح کوثر کی نہر ہو. اور چلتا سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا رہے. کہنے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. پڑھو نا علامہ واقدی کو. اچھا جب جذبہ جہاد سنانا ہوتا ہے تو ساری حوالے واقدی کے اور دیگر کتابوں کے, تو میں کہتا ہوں ساری قوم کو سناتے ہو علامہ واقدی کی تاریخ, تو یہ والی روایت بھی سناؤ نا. درد سے بول رہا ہوں, درد سے. یہ والی روایت بھی سناؤ. علامہ واقدی نے یہ بھی تو لکھی ہے نا, یہ تو بتاتے ہو کہ وہ نفل چھوڑ کے جہاد کرنے گئے, وہ 27 سال جہاد میں رہے, تو یہ بھی بتاؤ نا جہاد کا پس منظر. حضرت
عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ. خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے. یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے ہیں. کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے. میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں. کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے. کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک. امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک کے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے. فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت ہی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے. صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں. کہتے میں نے حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے. جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے. کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا. کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اسے روکو، کون ہے؟ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا. کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں. تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، اور ٹوپی بھول گئے تھے. سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے. وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا. ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے. کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب. اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں. اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا. اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بھول حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی. کہا چلو. کہتی وہ دوڑی گئیں. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفے کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان. کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے او جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی. تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شے میرے پاس ہے تو اس لیے صفے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے. ٹوپی آج میرے پاس ہے. یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے. یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے. حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے، ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک۔ او بھائیو یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے۔ تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا۔ صحیح بخاری، حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے۔ وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی۔ بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی لو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی، لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر کے، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا، کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا۔ کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا اقبال مبارک کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا جب فرشتے حساب لینے آئیں گے، من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کے اس پر سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں، اس پر 20 متواتر اور صحیح حدیثیں، لیکن لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نبی پاک دیکھیں نا، ہمارے کسی نوجوان کو آج میں کہوں نا ایم اے بی ایڈ کو کہ وہ کسی آدمی نے سالن میں تھوک دیا ہے، کہے گا نہیں میں نے کھانا ہی نہیں۔ ہمارے بچے اس کو لوگ نفاست سمجھتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے۔ امام راضی فرمایا کرتے تھے کسی نیک کا جھوٹا کھا، اللہ تیرے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔